تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر باہر آ گئے. جب انہوں نے ایک بچہ دیکھا اور وہ خوبصورت بھی اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا ہوا تھا، ان کی خوشی کا کوئی عالم نہ رہا. اور اتنی دیر میں ان کے بھائی بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، وہ وہیں پہ پھر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خریدتے ہیں. انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اتنا سونا ستھرا غلام 20 درہم کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. چونیوں میں اللہ تعالیٰ بھی کتنا بے نیاز ہے، کہہ رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا، اے یوسف آج تو چونیوں میں بک رہا ہے، میں رب نہیں ہوں اگر تجھے کروڑوں میں نہ بنا دوں، میں رب نہیں ہوں کہ ان کو تیرے ہی در پہ وہ خیرات لینے کے لیے نہ بھیج دوں. حضرت یوسف فرماتے ہیں مجھے اتنا دکھ اس وقت نہیں لگا تھا جب انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، مجھے دکھ اس وقت لگا جب انہوں نے مجھے یہ کہا یہ ہمارا بھائی نہیں ہے اور بیچ دیا، یہ کہا یہ ہمارا غلام ہے. مجھے اس وقت جب کوئی اپنا انکار کر دے کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا. وہ ایک شخص تھا، اس کو لوگ پتھر مار رہے تھے چوک کے اندر، تو وہاں سے ایک اس کا محبوب بھی گزرا، اس نے پتھر تو نہیں مارا لیکن اس نے ایک پھول مارا. پتھر جب لگ رہے تھے وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ نہیں نکل رہی تھی، جو ہی پھول لگا چیخیں مارنے لگا. لوگوں نے کہا تیرا بھی دماغ خراب ہے، پتھر لگے، تکلیف پتھر سے ہوتی ہے اور تو رویا نہیں، لیکن تجھے ایک پھول لگا اور تیری چیخیں نکل آئی. کہا رویا اس لیے ہوں، آخر اس نے محبوب نے مارا تو ہے نا، چاہے وہ پھول ہی کیوں نہیں مارا. اس دکھ سے رویا ہوں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا جو مجھے مارنے میں شریک تھے. حضرت یوسف فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ انہوں نے مجھے بیچ دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں لگتا. یوسف علیہ السلام پھر مصر میں پہنچتے. آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے درس میں